میرے پیاں میرے پیاں گئے رنگوں وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون کہ ہم کو نیند نہیں آتی کہ ہم کو نیند نہیں آتی ہے رم جھم پڑے پھوار تیرا میرا او سوری 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 السلام علیکم میرے اپن تو وہ ایکچولی بھتیجی میری وہ کیمرہ سیٹ کر رہی تھی تو میں تھوڑا سا ویسے ہی اپنے آپ کو تھوڑا بوریت اور اس طرح کی محسوس کر رہا تھا تو میں نے کہی کہ دیر میں تھوڑا ایسے اپنے خیالات کو اکٹھا کر لوں جو میں بولنا چاہ رہا ہوں. اب پتہ ہے میں نہ لکھتا ہوں نہ اسکرپٹ لکھتا ہوں نہ لکھ کے بولتا ہوں میں تو ویسے ہی بولتا ہوں چونکہ میرے بولنے کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب کوئی خاص سبق دینا ہے یا میں نے آپ کو کوئی مورل لیکچر دینا ہے یا میں نے کوئی آپ کو وہ گپ شپ لگانی ہے جو کہ ہم میجورٹی آف دا پیپل جو ہے مطلب یہ کہ 24 کروڑ 70 لاکھ جو ہے ان کی سے بات کرنی ہوتی ہے وہ لیکن پھر اس لیے بھی میں نے ولاگ آج کرنا موڈ نہ ہوتے ہوئے بھی زیادہ سوچا کہ یار کافی دن ہو گئے اور اگر وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ تو یہ نہ ہو پھر میں آؤٹ آف سائٹ اتنا زیادہ ہو جاؤں کہ مائنڈ سے بھی باہر ہوں بہرحال اتنا زیادہ مائنڈ سے میں ہوں گا بھی نہیں. تو بہرحال آدمی کو تو اچھا سوچنا چاہیے نا کہ آپٹیمسٹک اپروچ جسے کہتے ہیں کہ یار لوگ جو بھی مجھے دیکھتے ہوں گے یا جنہوں نے دیکھا ہوگا تو شاید مجھے یاد رکھا ہو اور میں اگر آنے میں دیر کر دوں دوبارہ تو وہ بھول بھی جائیں گے. اور مسئلہ یہ کہ دیر ہو جاتی ہے ابھی کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آج کل کام کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے جتنا بھی کام کر کے کما لیں تو اس میں گزارا کمی مشکل ہی ہو جاتا ہے. تو ویسے بھی آج کل گورنمنٹ نے پتہ ہے میرے خیال میں ہوا کو چھوڑ کر باقی سب پہ ٹیکسز لگا رکھا ہے. اب تو سڑک پہ جائیں تو ہمارے بھی شہر میں وہ کیمرے لگا دیے انہوں نے لگائے تو اپنا سیف سٹی کے نام پہ ہیں لیکن ابھی تک وہ فائن سٹی کیمراز ہیں. فائن سے مراد ہے کہ جرمانے والے کیمرہ وہ تو جہاں بھی جائیں تو پتہ لگتا چلانا آ گیا آپ کا کہ آپ چلتے ہوئے یوں کر رہے تھے چلتے ہوئے یوں کر رہے تھے. آئی مین کسی کا ہیلمٹ نہیں تھا یا پر ٹھیک ہے اچھا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے ہوتا ہے لیکن ترقی یافتہ ملکوں میں سب کچھ انسان کو دینے کے بعد تعلیم آسائشات دینے کے بعد وہ یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں نا. تو یہاں تو بھی ہمارا ابھی تو ہم پروگریس کنٹری ہیں جسے ترقی پذیر کہتے ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے ہمارا. چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے. تو وہ تو اس لیے میں نے کہا یار کہ بات کر لینی چاہیے بھلے بات کچھ بھی نہ ہو. ویسے بھی میں نے سوچا کہ آج کل تو جو آج کل پچھلے 4-5 روز سے اور پتہ نہیں اب آنے والے کتنے دنوں مہینوں یا سالوں تک ہمارے یہاں ایسا ماحول رہ جائے گا کہ اس میں میری آواز تو آپ تک مطلب میں تو آواز نکالتا رہوں گا ایسے بولتا رہوں گا لیکن آپ مطلب اس کی کوئی آواز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی کوئی ویٹ نہیں ہوگا کیونکہ اتنا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ کہ ہر آدمی میں تجسس ہے یار کہ اگر میں مین اسٹریم میڈیا نہیں بھی دیکھتا نا تو کم از کم یہ سوشل میڈیا جسے ہم یوٹیوب بولتے ہیں یا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک یا ایون ٹویٹر وغیرہ سے معلومات لے لیتے ہیں کہ وہاں شاید کچھ سچ ملتا ہو ہمیں. تو اس سچ کی تلاش میں جب لوگ بہت زیادہ ہوں گے تو میری بات کون سنے گا میرے ولاگ کو کون دیکھے گا. تو اس لیے بھی میرا کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا لیکن بات یہ پھر میں نے سوچا کہ یار شاید جب بہت زیادہ لوگ تھک جائیں گے اتنی خوفناک باتیں سن کر یا بہت وزنی باتیں سن کر ان کے دماغ پہ بوجھ پڑ جائے گا وہ کہیں گے یار کوئی ایسی فضول سی گفتگو بھی سن لینی چاہیے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تو کوئی میرا ولاگ دیکھ لے گا. تو ویسے ہی ذرا ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مجھے معین اختر کا لطیفہ یاد آ رہا ہے. وہ کسی زمانے میں جو مرحوم معین اختر اللہ ان کو جنت نصیب کرے مغفرت فرمائے تو وہ نا اپنے جتنے بھی مزاحیہ چٹکلے ہوتے تھے لطیفے ہوتے تھے تو وہ آڈیو ٹیپ
میں جیسے آج کل تو ہم اپنا وہ لوگ اپنا سارے یوٹیوب ویلاگ بنا لیتے ہیں ون مین شو کا یا جس کا بھی ہے. تو وہ ان دنوں آڈیو کیسٹ ہوتی تھی ٹی وی کے وغیرہ کی اور اس کی, تو وہ اس کو وہ کر کے وہ ایک وہ لطیفے کے آیا کرتے تھے. تو ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت سے ویسے ہی. وہ ایک صاحب کنویں کے منیر پہ بیٹھے ہوتے کنویں کے کنارے پہ, اور بابا سے بولا وہ گپتی کر رہے ہوتے ہیں. آج مطلب ایک دن بعد میں کوئی صاحب گزرے تو وہ سنتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 25 25. خیر وہ سنا کر کے چلے جاتے ہیں. اگلے دن وہ صاحب پھر گزرتے ہیں تو وہ نہ کرو تو 26 کہتے ہیں یار کل 25 تھا 26 تھا, آج 26 کہہ رہا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے اس کا, اس میں کنویں میں آخر کیا ایسی چیز ہے کہ بڑھ بھی رہی ہے وہ. تو وہ جاتے ہیں وہ کنویں والے صاحب کے پاس, تو وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ کنویں میں کیا ایسی چیز ہے کہ آپ کل آپ 25 کہہ رہے تھے آج آپ 26 کہہ رہے ہیں. اس نے کہا یار اتنا ہی شوق ہے اگر آپ کو معلومات حاصل کرنے کا تو آپ خود جھک کے دیکھ لیں. تو وہ میری طرح جو دیکھنے والا ہوتا ہے تجسس کرنے والا آدمی وہ یوں کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جو کنارے میں بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کے دھکا دیتا ہے, یوں کنویں میں گرا دیتا ہے, اور پھر بابا سے بلند کہنا شروع کرتا ہے 27 27 27 26 کے بعد 27. تو ویسے یہ ماضی کے ایک لطیفوں میں سے ایک لطیفہ یاد آ گیا. آج کے حالات سے اس کا کوئی ریلیونس یہ تعلق آپ نے نہیں اس کا بنانا. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں یقین کریں مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو, نہ تو میں یہ ایسے خبریں والا دیکھتا ہوں سنتا ہوں, نہ ہی میں اب یوٹیوب پہ آ گیا تھا دیکھنے کے لیے تو وہ جو ہوتے ہیں سیاسی تجزیوں والے اپنے وہ بھی نہیں دیکھتا. ایسا کوئی بھی لوگ نہیں دیکھتا جس میں کوئی خبر ہو. مطلب ہمارے ملک سوری ٹو سے کوئی خوشگوار خبر تو آتی نہیں ہے. تو کوئی بتا دے چاہے بس, وہ ہمارے یہاں ایک عادت ہے نا کہ میں اگر کوئی خبر سن کے آیا ہوں جو مجھ پہ بڑی گراں گزری ہے, مجھے بہت مشکل لگتی ہے ہضم کرنا اس کو, تو میں چاہتا ہوں میں 5 لوگوں کو شیئر کروں ایز اے نیوز بریکر. تو کوئی آ کے بتا دے کوئی خبر, جیسے میں ابھی باہر گیا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو دوست وغیرہ نے آج کی وہ جو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں نا نیوز وغیرہ کے چینل اور یہ لوگ وہ پھر بعد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو بتا سکے جی کوئی سری لنکا کی ٹیم کھیلنے آئی, تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ ٹیم کھیلنے آئی ہوئی ہے سری لنکا کی, کہ وہ کھیلنے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے, ہمیں یہاں پہ جان کا تحفظ بھی محسوس ہو رہا. کوئی کچھ اور کہہ رہا تھا کہ جی پتہ نہیں کوئی آئین میں ترمیم کا تبدیلی آ گئی ہے. بھائی یقین کرے میں نہیں, مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ میں ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہوں. اگر میں جس طرح کا میرا ٹیمپرامنٹ ہے نا, میں ان چیزوں کی طرف جاؤں گا تو پھر موسٹ پروبلی یہ ہوگا کہ مجھے نا وہ اینگزائٹی دور کرنے والی گولیاں کھانی پڑیں گی, یا ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کی گولیاں کھانی شروع کر دوں. کیونکہ یار میں اگر کمپیرزن کروں نا تو میں یہ نہیں کہتا پاکستان بہت ترقی یافتہ تھا پہلے, لیکن پاکستان بہت بہتر تھا. اگر میں کہوں کہ میری مطلب 1966 میرا ایئر آف برتھ ہے, تو اس کے سے چلتے چلتے اگر میں کہوں کہ 83 84 85 تک ہم لوگ 84 تک نارملی we were living too good life. ٹوٹل بڑی ٹالرنٹ سوسائٹی, گپ شپ لگانے والے لوگ, کوئی خوف نہیں کسی کو کسی چیز کا. پھر شاید وہ بات تھوڑا بہت ہتھوڑا گروپ کا ایک خوف شروع ہوا تھا تو لوگوں نے صحنوں میں سونا چھوڑ دیا تھا. عمومی طور پہ گرمیوں میں لوگ اپنی گلیوں میں سویا کرتے تھے, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے دور میں ہر کسی کے دروازے کے باہر اس کی بھینس یا گائے بندھی ہوتی تھی دودھ دینے والی. تو ایک نہ ایک جو مرد ہوتا تھا گھر کا وہ اس طرف گلی میں سوتا تھا تاکہ وہ بھینس کی حفاظت بھی ہو جائے, جو بھی جس کو مویشی بتا ہوا بات. وہ پھر تھوڑا گروپ تک کا چلا تو وہ پتہ لگا کہ لوگوں نے سہن میں ایون گھر کے اندر سہن میں سونا چھوڑ دیا تھا. کیونکہ پہلے تو یہ رواج ہی تھا کہ ہر کمرے میں اے سی ہوں گے. اس دور میں تو جو کولر تھا وہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھا, واٹر کولر جو تھا
وہ بھی اینٹوں والا. تو میں کوشش کر رہا ہوں اپنے ایڈیٹر کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کا. وہ کہتے ہیں کوئی ایک ایپ آتی ہے ایڈٹ کرنے والی, پیسے لیتی ہے سالانہ, تو اس کی سبسکرپشن میں نے کہا بھائی لے لو, پیسے میں دے دوں گا. تو وہ آپ کو اس والے کولر کی اگر ہو سکے گا تو تصویر بیچ میں لگا دے گا نا دکھانے کی, جو اینٹوں سے بنتا تھا اور اس پہ پانی گرتا تھا, اور وہ آگے بہت بڑا ایک پنکھا لگتا تھا کمرے میں سوراخ کر کے دیوار میں, تو وہ ٹھنڈا کرتا تھا. تو وہ گرمیوں میں وہ بھی تو سارے لوگ باہر سویا کرتے تھے, چار پہیے رات کو باہر نکلتی تھی جب یہ بیڈس کا نظام نہیں تھا. اب تو ہر جگہ ڈبل بیڈ سنگل بیڈ کمر میں پڑا ہے نا, تو وہ چار پہیے ہوتی تھی, تو وہ چار پہیے نکال کے باہر رکھتی تھی رات کو, پانی شانی کا چھڑکاؤ کر کے نا اچھی طریقے سے. تو وہ ایک پیڈسٹل چلتا تھا پہلی چارپائی کے سامنے, اور پھر وہ لائن میں چارپائیاں لگتی تھیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلی چارپائی والد صاحب کی ہوتی تھی, یا اگر والد صاحب سے بڑے ان کے والد صاحب بھی حیات ہے, دادا کی ہوتی تھی, دادی حیات ہے تو ان کی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر والد صاحب کی, پھر والدہ کی, پھر بڑے بھائی, پھر ایسے ہی درجہ بدرجہ. تو میں چونکہ سیکنڈ لاسٹ ہوتا تھا, تو جہاں میری چارپائی پہنچتی تھی کا نمبر آ رہا تھا, وہاں آگے ہماری پھر گائے بھینس کی وہ جگہ شروع ہو جاتی تھی شہر میں, جہاں گائے بھینسیں بندی ہوتی تھی. ایک اور بھی چیز ہے جس کو بتانا تھوڑا ڈیسنٹ نہیں لگے گا, تو اس زمانے میں اٹیچ باتھ نہیں ہوتے تھے. تو جو سین ہوتا تھا گھر کا, اس کے بالکل ایک کونے پہ نا وہ آپ بناتے تھے ٹوائلٹس جو ہوتے تھے, وہ بھی ریسی اسٹائل کے ہوتے تھے. وہ اس طرح یہ فلش سسٹم نہیں ہوتا تھا. خیر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو وہاں میری چارپائی جہاں پہنچ کا نمبر جب آتا تھا, بیکاز آئی واز سیکنڈ لاسٹ ان مائی فیملی, تو وہاں پہ وہ بھینسوں کی جگہ گائے اور بھینس. میرے والد صاحب کو شوق تھا گائے کا, اور اتنی ہی میری والدہ کو نفرت تھی گائے سے اور محبت تھی بھینس سے. تو ظاہر ہے گھر میں پھر والدہ کا پہلا حکم پہلے ایک بھینس ہوتی تھی, ایک گائے ہوتی تھی. تو جو دوست میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں, تو ان میں سے دو چار دوست گواہی بھی دیں گے کہ وہ بھی میرے ساتھ ان گائے کو چارہ ڈالنا, وہ جس کو کہتے تھے ہم, وہ چارہ ڈالنا ہوتا تھا, اس میں بنایا کرتے تھے. وہ دو چار چیزیں ملا کے, مجھے اب یاد نہیں آ رہی. وہ کھل ہوتی تھی, اس میں وہ گھاس ہوتا تھا کٹا ہوا, اور یہ جو بھوسا ہوتا ہے وہ ملا کے, تو ہم اس کو, تو میں ان دوستوں کو پکڑ کے لے آتا تھا. یار میں اکیلا نہیں تھا, آ جاؤ گھر میں کوئی آپ کو کھاتے تبادل کر دوں گا, تو میرے ساتھ چل کے یہ بناؤ. تو بہرحال وہاں تک پھر وہ میری چارپائی وہاں سے ہٹ کے تو وہ سائڈ پہ آ جایا کرتی تھی. میرے سے چھوٹے بھائی کی بھی اسی سائڈ پہ چل جایا کرتی تھی. تو ہم لوگ پھر ہوا میں سویا کرتے تھے, پنکھے کی ہوا میں نہیں سوتے تھے, کیونکہ پنکھے کی ہوا تو سیدھی یوں آ رہی ہوتی تھی. اور صبح ٹھیک جب اذان ہونی, تو ظاہر ہے سین میں سو رہے ہیں, تو بس سامنے سین میں آتی تھی آواز, تو بزرگوں نے اٹھ جانا, بچوں کو بھی اٹھا دینا. اب ہوتی وہی ایک چارپائی تھی جو باہر نکلتی تھی, اور دن میں وہ واپس کمروں میں آ جاتی تھی. تو ہر کمرے میں اپنی ضرورت کے مطابق 2 یا 3 چارپائیاں سیٹ ہو جاتی تھی. اب اگر ہم اٹھ کے اندر آ کے سونے کی کوشش بھی کرتے, تو اندر سونے کی جگہ نہیں ہے, نہ کوئی چارپائی نہ کچھ. تو ظاہر ہے آپ کو بھی اٹھنا پڑتا تھا. پھر نماز وہی پڑھتے تھے, کیونکہ سب بڑے جب پڑھتے تھے تو سب کو وضو کر کے آنا پڑتا تھا. البتہ یہ تھا کہ کچھ جو زوراور بھائی ہوتے تھے, یا جن کا چکر چل جاتا تھا, اگر والدہ بزی ہو گئی, نارملی وہ صبح لسی بنایا کرتی تھی اس سے, مینولی جو لسی بنتی اس سے, اور والد صاحب اپنا واک پہ چل جایا کرتے تھے. تو ہم پھر جو چادر شادر اوڑھ کے مکھیوں سے بچ کے, جو دن گزرتا تھا دھوپ آنے شروع ہوتی, مکھیاں بھی اتنی تعداد میں آنا شروع ہو جاتی. وہ ہم ڈال کے تو پھر ہم تھوڑی سی دن اور کر لیتے تھے. بہرحال پھر وہ اٹھا دیے جاتے تھے, اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اسکول کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا, شہری کرنی اور اسکول چلے جایا کرتے تھے. تو یہ تو بہت سارے لوگ اسی کو دیکھے, تو اتنا مزیدار مطلب ہم نے آج تصور نہیں کر سکتے آپ. اب آج تو گھر بھی بند ہے, پھر دیواریں اونچی ہیں, وہ تو خود ان کی بھی اونچی ہیں جو محافظ ہیں. مطلب میں نے دیکھا ہے ہمارے شہر میں جو
ڈی پی او صاحب کا آفس ہے، اس کی فصیل بھی اتنی اونچی کر دی گئی ہے، اور جانے آنے کا راستہ بھی ایک رکھ دیا گیا ہے جس میں سے گزرنا آپ کو اسکین ہو کے گزرنا پڑتا ہے، یہ ہے وہ، تو محافظ بھی بہت زیادہ محفوظ ہو کے بیٹھے ہوئے، تو ہم تو پھر بھی عام عوام ہے. تو بہرحال وہ قلعے بن گئے آج کل گھروں میں. گھر میں اندر والی جگہ جو ہے، گھر کے کمرے شمرے، وہ بعد میں ڈیکوریٹ ہوتے ہیں. پہلے چار دیواری بنتی ہے، اس کے اوپر وہ اسٹیل کی، لوہے کی جو ہے وہ راڈس ایسے تیر بنا کے، تاکہ کوئی اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو زخمی ہو، چڑھ کے نہ سکے. پھر اس کے ساتھ وہ شیشہ توڑ کے دیوار کے اوپر وہ بھی ڈالا جاتا ہے. تو بعض تو اتنا بھی کرتے ہیں، اگر سین چھوٹا ہے تو وہ پھر پورے گرڈ کے ساتھ اس کو کور بھی کر لیتے ہیں. تو ایسے بھی تو پرندہ نہیں آ سکتا تو انسان کہاں سے آئے گا. تو قلعوں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قلعوں میں آج کل تو خوف سے. اور پھر ترقی بھی ہم نے بہت زیادہ کر لی ہے پہلے سے. تو بہرحال وہ تو چل رہا ہے اپنی جگہ پہ جو بھی چل رہا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے یار. آج پہلے بولنے کا موڈ نہیں تھا، اب جب بولنے شروع ہوئے تو رکنے کا موڈ نہیں ہو رہا. تو بہرحال صبر کیجیے گا میرے ساتھ. اور ویسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تو ہے کہ اگر آپ نے شفقت فرمانی ہے کہ یار ایک ہمارے جیسا آدمی، چلو کچھ تو انیشیٹو لیتا. میں تو کہتا ہوں آپ سب اپنی اپنی بنانا شروع کر دیں. کچھ کیمرہ شائی ہوتے ہیں، کچھ ڈرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، یا ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بچے کیا کہیں گے. ایک تو ہم ہر وقت کسی نہ کسی خوف کا ہی شکار رہ جاتے ہیں. تو لیکن میں وہ کہتے ہیں نا آپٹیمزم آپ کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے، خوش آئند اپنے آپ کے بارے میں سوچ رکھنی چاہیے. تو اپنی عمر کے حساب کے مطابق نا، اپنے ذہن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، مرتبہ آپ کا بڑا ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ جاب میں ہیں تو ڈیزگنیشن بڑھ رہا ہوتا ہے. کاروبار میں ہیں تو شاید کاروبار تھوڑا بڑھ رہا ہوتا ہے. اور محلے میں آپ کا شمار بڑی عمر کے لوگوں میں شروع ہو جاتا ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق آپ برتاؤ کریں گے. ظاہر ہے وہ 10 سال والے بچے کی طرح میں چھلانگے تو نہیں مار سکتا. لیکن میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں 30 سال کی یا 25 سال کی عمر کی طرح کی سوچ بھی نہ سکوں. تو سوچنے کا تو حق میں رکھتا ہوں نا بھائی. تو اس سوچ کو رکھتے ہوئے کے مطابق کچھ بھی جو میں اپنی اس عمر کے حساب سے کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے بہت سارے اپنے دوستوں سے کہا یار کہ وہ جو 180 میرے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، ایک اور بڑی جو آپ کو اپنے اندر ایک سائیکولوجیکلی میں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ سے میں کر رہا ہوں کہ ہر تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھے تو آپ خوش رہیں گے. مطلب میں کیسے دیکھتا ہوں اپنے اس ویلاگ کرنے کو. میرے 180 سبسکرائبر ہو گئے اب میرے خیال میں. موسٹ پروبلی میرے سارے جاننے والے ہوں گے، غیر ابھی جاننے والا میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں کوئی ایسی اٹریکٹیو بات کر رہا ہوں یا ایسی کوئی مثالیں دار چیزیں میں دکھا رہا ہوں یہاں پر ویلاگ میں کہ جو ویسے کسی کے سامنے میرا ویلاگ آ گیا ہوگا، ہم نہیں آ گیا ہوگا تو اس سے دیکھ لیا ہوگا کہ یار یہ کوئی بڑا ذہین بندہ ہے، اس کی بات سن لے. نہ میں نیچے لکھتا ہوں کہ جی فلاں قیدی رہا ہونے والا ہے یا فلاں یوں ترقی کر رہا ہے، نہیں کچھ نہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے نا وہ میرے 180 سبسکرائبر ہیں. تو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 180 سبسکرائبر میں میرا جو ویوز دیکھے ہیں جنہوں نے ویلاگ کے وہ 150 ہے، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس چیز سے اور بڑی کامیابی سمجھتا ہوں اس کو. کیونکہ آئی فیل لائک کہ یار میرا جو ہے نا وہ جو سکسیس ریٹ ہے ان ویورشپ میں کہ 180 آپ کے سبسکرائبر ہوں اور 150 آپ کو ویو کر رہے ہوں، اس کا مطلب ہے آلموسٹ آپ دیکھ لیں، میرے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے، 70-80% تو 180 کا 50% 90 ہو جاتا ہے. آپ اس کے اوپر 60 اور لگا لیں تو وہ 30. تو مطلب یہ ہے کہ 80 85 86 89 85% اگر لوگ مجھے رزلٹ مل رہا ہے تو یہ تو پڑھائی میں آ جا رہے تو کیا بات ہے. آج پھر ہم والدین کے شہید ہوتے ہاں اس دور میں لائک تو تھے، کبھی 85% والے ہوتے تھے، کبھی
70 والے بھی ہو جاتے تھے, 60 والے بھی ہو جاتے تھے. بہرحال تو میں تو بڑا آپٹیمسٹک اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اس سسٹم میں کہ 180 سبسکرائبر میں اگر 150 ویوز میرے ہو رہے ہیں تو مین کے 85% میرا سکسیس ریٹ ہے. اب میں دیکھتا ہوں ایسے بھی ویلاگس یا ویلاگرس کو جن کے سبسکرائبر تو ہوں گے 2.5 لاکھ اور ان کے ویوز ہوتے ہیں 2,500 5,000 6,000. تو اس پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو پھر میں زیادہ کامیاب ہوں. یار مہربانی آپ لوگوں کی, تھینک یو ویری مچ جو دیکھ رہے ہیں, جو میرے دیکھنے والوں میں شامل ہوتے ہیں 150 ویوز میں, جنہوں نے پچھلا میرا ویلاگ 150 کا دیکھا اور 150 ویوز جنہوں نے کیے, مطلب لوگوں نے, ویری تھینک یو ویری مچ کہ آپ کی وجہ سے میں اتنا خوش ہوں کہ میرا سکسیس ریٹ 85% ہے. تو آپ کا ایسے ساتھ ملتا رہے گا. جب 85% پہ رہنے تھے, سبسکرائبر بڑھتے رہے اور آپ کی ویورشپ بھی 85% پہ رہنی چاہیے. جلدی نہیں ہے, کام کر رہے ہیں, ٹائم یہاں ملتا ہے تو ہابی کے طور پہ کر لیتے ہیں. تو لائف کو آپٹیمسٹکلی گزارا کریں. ہر وقت ہر دور میں جیسی لائف گزر رہی ہے یار الحمدللہ ضرور کہا کریں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ انسانوں کے سامنے شکوے کریں نا اپنی کچھ ہی محرومیت کا یا تنگ دستی کا یا تنگ حالی کا, اللہ معاف میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے, تو اس کا فائدہ انسان لوگوں کو تو سنا کے ملنا نہیں ہے. اور جو فائدہ کرنے والا ہے اگر وہ بھی سن رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے, وہ بھی یہ سمجھے گا کہ یار یہ مجھ سے اس کو میرا دینا یا اس حال میں رکھنا سمجھ نہیں آ رہا. تو جس بھی میں نے اس کو اس میں ڈالا ہوا ہے کسوٹی میں, یہ اس میں اپنے آپ کامیاب نہیں کر رہا تو پھر میں اس کو انعام کے طور پہ کیا دوں. تو میرا تو تجربہ یہ ہے کہ جو آپ کے حالات ہوں, مطلب میں نے اپنی جاب شروع کی تھی 800 روپے سیلری سے. بہرحال ٹھیک ہے, اس کو 35 ایئر ہو گئے ہیں, ڈزنٹ میٹر, لیکن 35 ایئر میں آئی فیل لائک کہ میں شکر کرتا آیا ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, جو ہے تھا جب بھی تھا, جو ہے جو ہوگا. تو الحمدللہ الحمدللہ میں کہتا آیا ہوں. کوئی جو ہی پوچھتا ہے ہم ساتھ کیسے حالات ہیں, الحمدللہ. تو یقین کریں اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے, بہت دیتا ہے. اب ایک ویلاگ لمبا ہو گیا میرے خیال میں, میں نے ٹائم کا حساب بھی نہیں رکھا. تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے, کیونکہ اللہ عاجز نہیں ہے اس لیے اس کو عاجزی کرنے والا بہت پسند ہے. تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ پر امید رہ کر رہا کرے, جیسے بھی وہ حالات ہو الحمدللہ کہا کرے. ہاں, جو آپ کے حالات بہتر نہیں کر رہا اس کے بارے میں سوچا ضرور کریں, اور جس بھی حد تک اپنی جینوئن خیالات جو ہیں اس صاحب اختیارات لوگوں کے بارے میں جو آپ کی زندگی کے حالات کو بہتر کرنے کے ذمہ دار ہیں اور وہ نہیں کر پا رہے, تو ان تک اپنے جذبات کا اظہار زبانی محفوظ الفاظ میں, مطلب سمجھ رہے ہیں نا, محفوظ الفاظ میں. بہرحال آج کل کا دور ہے کہ صبر کریں, نہ بھی بتائیں تو ویسا ہے. اس کا محفوظ آج کل کوئی بھی محفوظ الفاظ نہیں ہے, تو جب آ جائیں گے تو پھر اس پہ کر لیں گے. بہرحال آج کی گپ شپ صرف گپ شپ تھی. تو وہ جو پہلے میں گانے گا رہا تھا وہ اتفاق سے مجھے پتہ نہیں تھا کیمرہ آن ہو گیا, تو لے ایک یہ بھی آسپیکٹ آپ کو سامنے نظر آ گیا. تو زندگی گزارنے کے لیے نمبروں کے نہ قید ہوں, عہد کو یاد رکھ کے زندگی گزارے. جیسا میں 30 میں تھا ویسی زندگی اگر میری اچھی تھی تو ویسی زندگی گزارے, یا جیسا میں 40 میں تھا ویسی زندگی اچھی تھی تو پھر ویسی زندگی گزارے. تو اپنی زندگی کو عہد میں بانٹ کر اس کے مطابق زندگی گزارے. وہ نمبروں کا شکار نہ کرے, 25 26 27, پھر وہ پتا ہے کنویں میں گرا کے مطلب گنتی بڑھا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے دیکھا کہ لمبا اگر ہو تو پھر اس میں ویوز زیادہ ملتے ہیں. تو اگر بہت لمبا ہے, مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہو گیا,
اور میں ایڈٹ بھی نہیں زیادہ کرواتا اس کو کیونکہ ابھی کرنے والے بھی اتنے ماہر نہیں ہیں. تو آپ اس کو چلا کر چھوڑ دیا کریں یا قسطوں میں دیکھ لیا کریں کیونکہ میں نے بھی تو پھر نیا ولاگ جو 10 15 20 دن بعد کرنا ہوتا ہے تو جہاں تک ہو وہاں دیکھ لیا کریں. اس کو لائک کر لیں گے تو وہ آپ کی لائک والی اس میں آ جائے گی, لسٹ میں آ جائے گی. ایک دفعہ دیکھ لیں گے ہسٹری والی, یوٹیوب کی ہسٹری میں آ جائے گی تو وہاں جا کے کلک کریں گے پھر آپ کو مل جایا کرے گا. اور اگر بہت زیادہ آسان کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس سہولت ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کی تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں اور پھر جب دل کرے قسطوں میں دیکھتے رہیں. اور اگر دیکھنے کا دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی ہمدردی ہوتی ہے کہ یار بندہ بہت دیر بولتا ہے ایویں فضول بولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑی پڑھی لکھی باتیں کر رہا ہوں, تو اس کو اس بے سری باتوں کو اگر تھوڑا سا ایسے جیسے وہ بار آوازی نہیں تھے دے جا سخیا اللہ دینا آتے دے جا, تو اسی انداز میں سمجھ کے اگر کچھ دینا چاہے تو اس کو پلے کر کے چھوڑ دیا کریں. جب یہ ختم ہوگا تو نیا آ جائے گا, ٹائٹل آ جائے گا یا یہ وہیں پہ رک جائے گا, ہمارا ویوز بن جائے گا, ہم کہیں گے جی 85% پہ ہم پھر رہے ہیں. تو میں تو 2 دفعہ پانی پی لیا تو اب آپ بھی اٹھے پانی پیے, انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی. اور آپ کو اور تو گانا مجھے ذہن میں آ نہیں رہا تو اس لیے جاتے جاتے بس کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہاں دعا کر کے ساتھ ہم روانہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, آپ کے رزق کے حلال میں برکت ڈالے اور آپ کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں سے محفوظ رکھے. اور بس اسی کے ساتھ ہی خدا حافظ. وہ میرے ایڈیٹر کہتے ہیں کہ خدا حافظ کر کے فوراً اٹھ کر جایا کرے, کچھ دیر بیٹھا کرے, ہم اس کو وہاں سے کاٹ دیا کریں. تو لہٰذا ایک دفعہ پھر خدا حافظ, سی یو نیکسٹ ٹائم.